الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد خاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ باب رفع العلم وظہور الجہل، علم کا زوال اور جہل کی اشاعت۔ 80 نمبر حدیث ہے۔ ربیہ کا قول ہے کہ جس کے پاس کچھ علم ہو اسے یہ جائز نہیں کہ دوسرے کام میں لگ جائے کہ علم کو چھوڑ دے اور اپنے آپ کو ضائع کر دے۔ 80 نمبر حدیث میں حضرت انس روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علامات قیامت میں سے یہ ہے کہ علم اٹھ جائے گا اور جہل اس کی جگہ قائم ہو جائے گا، اور اعلانیہ شراب پی جائے گی اور زنا جو ہے وہ پھیل جائے گا۔ 81 نمبر حدیث میں بھی حضرت انس روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم سے ایک ایسی حدیث بیان کرتا ہوں جو میرے بعد تم سے کوئی نہیں بیان کرے گا۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ علامات قیامت میں سے یہ ہے کہ علم کم ہو جائے گا، جہل پھیل جائے گا، زنا بکثرت ہو جائے گا، عورتوں کی تعداد بڑھ جائے گی اور مرد کم ہو جائیں گے، حتیٰ کہ 50 عورتوں کا نگران صرف ایک مرد ہوگا۔ اب یہاں پہ قیامت کی نشانیاں جو ہیں ان کے بارے میں تذکرہ بھی ہے کہ علم کو زوال آ جائے گا اور جہالت جو ہے وہ بہت زیادہ پھیل جائے گی۔ تو آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ دین کے علم کی طرف کوئی خاص توجہ نہ لوگ دیتے ہیں، نہ اپنی اولادوں کو اس سائڈ پہ لگاتے ہیں، اور جہالت بہت ہو جائے گی۔ جب ہم قرآن نہیں پڑھیں گے، قرآن سے جڑیں گے نہیں، تو ہمیں حلال اور حرام کی پہچان نہیں رہے گی۔ اور جو 80 نمبر حدیث ہے اس میں شراب اور زنا کے بارے میں تذکرہ ہے، یعنی دونوں چیزیں حرام ہیں، قرآن مجید میں اس کا تذکرہ ہے اور وہ عام ہو جائیں گے۔ پھر اس کے بعد جہالت جو پھیلے گی، عورتوں کی تعداد بڑھ جائے گی، تو ظاہری بات ہے ہر جگہ عورتیں ہی نظر آئیں گی جن کو نہ اپنے پردے کا خیال ہوگا، نہ اپنی حرم و حیا کا خیال ہوگا۔ اور یہ ساری باتیں ہمیں قرآن کے علم سے آتی ہیں۔ جب ہمیں قرآن سمجھ آئے گا، ہمیں اپنی طاقت کا پتہ چلے گا، اور پھر ہم جانیں گے کہ ایک عورت کو کیسے رہنا ہے، ایک مرد کو کیسے رہنا ہے۔ تو لیکن آج ہم دیکھتے ہیں جہالت عام ہوتی جا رہی ہے، دین کی تعلیم کم ہوتی جا رہی ہے، اور لوگ دوسری باتوں کو جو ہے وہ زیادہ پریفرنس دیتے ہیں بنسبت قرآن کی باتوں کے۔ اور ہم نے اپنی اقدار بنا لی ہیں، اپنی ناک اونچی رکھنے کے لیے کئی رسم و رواج شروع کر لیے، ہم نے اپنا نام بنانے کے لیے بہت کچھ کرنا شروع کر دیا، لیکن دین کو ہم نے بالکل پیچھے چھوڑ دیا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے ہاں علم کا زوال نہ لائے، اللہ تعالیٰ ہمیں جہالت سے محفوظ فرمائے، جہالت کی اشاعت کرنے سے محفوظ فرمائے، کوئی بھی ایسی بات ہم سے نہ پھیلے جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے خلاف ہوں، اللہ کی نافرمانی میں نہ آتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا فرما بردار بنا دے، جتنی بھی زندگی ہے اللہ تعالیٰ اپنی فرما برداری میں گزروا دے، اور ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والا بنا دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔